السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارا سب سے پہلا ویڈیو شرک کے تعلق سے تھا اور اس کے بعد میں ہم نے کفر کے تعلق سے بات کی، سمجھایا شرک کسے کہتے ہیں، اس کے بعد میں سمجھایا کہ کفر کسے کہتے ہیں، اور اب ہم وہ چیز بیان کریں گے کہ کسی سے اگر شرک یا کفر ہو جائے تو وہ کیا کرے، اس کی واپسی کا راستہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ برادران اسلام، اگر کسی سے شرک یا کفر جیسا گناہ ہو جائے تو وہ شخص کیا کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ جانیں، جب انسان سے شرک یا کفر ہو گیا تو وہ انسان مسلمان نہیں رہا۔ جب وہ مسلمان نہیں رہا تو اس کا اگر نکاح ہوا تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور اگر وہ مرید تھا تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ تو انسان کیا کرے گا جب کسی سے شرک یا کفر ہو جائے؟ تو سب سے پہلا کام وہ تجدید ایمان لائے، دوبارہ یعنی ایمان لائے، توبہ کرے اپنے گناہ سے، اللہ کی راہ میں روئے، گڑ گڑائے، کہے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اور اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے جب تک کہ اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ ایمان لائے، اور اگر بیوی بچوں والا ہو تو دوبارہ نکاح کرے، اور اگر مرید ہو تو دوبارہ بیعت کرے۔ مطلب یہ کہ بیوی بچوں والا ہو تو دوبارہ نکاح کیوں کرے؟ کیونکہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہا، اور نکاح کس کا رہتا ہے؟ جو مسلمان ہوتا ہے۔ اور اگر مرید ہو تو تجدید بیعت کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں رہا تو اس کی کیا ہے، بیعت بھی ختم ہو گئی، تو اس لیے نہیں، دوبارہ سے تجدید ایمان لائے گا، تجدید نکاح کرے گا، اور تجدید بیعت بھی کرے گا۔ یہ تو ہو گیا شرک کفر والا مسئلہ۔ اور حقوق العباد کا میں نے بیان کیا تھا سب سے قبل، تو اس کے لیے بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا میں اس کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں، اگر ہم نے گناہ ایسے کیے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، حقوق اللہ یعنی اللہ کے لیے جو گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن ایک ہوتا حقوق العباد یعنی بندے کا حق، تو وہ حق جب تک معاف نہیں ہوگا، جب تک کیا ہے، اللہ رب العزت یعنی اللہ رب العزت جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دے گا۔ مثلا یہ کہ کسی پہ آپ کے پیسے تھے، کسی کے آپ پہ پیسے تھے، تو آپ کو اللہ رب العزت جب تک معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ سامنے والا بندہ معاف نہیں کر دے گا۔ سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے غلط کر لیا، کسی کا حق مار کے، کسی کے پیسے مار کے، کسی کے زمین مار کے، کسی کے جائیداد مار کے، مثلا وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جس کا ہم نے حق مارا ہے، جس کے پیسے مارے ہیں، اس سے جا کے معافی مانگیں، یا اس کا حق ادا کریں، اس کے بعد میں اللہ سے معافی مانگیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے گا۔ اور ہماری ویڈیو آج کمپلیٹ ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہمارا جو شرک اور کفر بتانے کا مقصد تھا اور اس کا طریقہ بتانے کا مقصد تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو شرک اور کفر جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو دین اسلام پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔